السلام علیکم دوستو، ہمارا آج کا موضوع گفتگو اہل تشیع کے 12 امام ہیں۔ یہ 12 امام کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں اور انہیں کس نے شہید کیا، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پہلے ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ اہل بیت کے یہ 12 ائمہ کرام صرف اہل تشیع کے نزدیک ہی معتبر نہیں، بلکہ اہل سنت بھی ان کا نام انتہائی ادب و احترام سے لیتے ہیں اور ان سے عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ پہلی بات میرے ناظرین سنیں، یہ ائمہ اہل بیت جو ہیں یہ ہر مسلمان کے امام ہیں۔ واہ 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 واہ۔ ان کو کسی ایک خاص گروپ کے کھاتے میں ڈالنا، یہ بتانا ہے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ ہر مسلمان کے لیے محترم۔ یہ جو 12 امام ہیں کسی اور کے ہوں گے، ہمیں اختلاف بھی نہیں ہے، ہم جھگڑا بھی نہیں کرتے ہیں، کسی کو منع بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ہمارے امام ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں ان اماموں میں سے جو پہلا امام ہے مولا علی سے مروی 25,000 حدیثیں ہیں۔ امام اہل سنت امام آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور تفسیر روح المانی میں لکھتے ہیں کہ قطبیت کبریٰ یعنی ولایت کا مرکز ہمیشہ اہل بیت کے پاس ہوگا، اور اصل میں وہی قطب الاقطاب ہوں گی۔ اگر ان کے علاوہ کوئی قطب ہو تو وہ ان کا نائب ہوگا، اور یہ قطبیت کبریٰ اہل بیت کے مشہور 12 اماموں کو حاصل ہے۔ تفسیر روح المانی صفحہ 383۔ ان 12 ائمہ اہل بیت کے نام اور ان کے احوال شہادت کچھ یوں بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تمام اہل تشیع فرقوں کے نزدیک حضرت علی پہلے امام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی وارث اور جانشین ہیں، جبکہ اہل سنت کے نزدیک انہیں خلیفہ چہارم کا درجہ حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم نامی ایک خارجی نے کوفہ میں ایک زہر آلود تلوار کے وار کے ذریعے شہید کر دیا تھا۔ حضرت علی کے مزار کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ مقبولیت عراق کے شہر نجف میں قائم مسجد امام علی کو حاصل ہے۔ نمبر 2، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا کے بیٹے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے تھے۔ امام حسن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد عوام الناس کی اتفاقی رائے سے کوفہ میں مسند خلافت پر بیٹھے۔ آپ 7 مہینوں تک خلافت کے عہدے پر فائز رہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن نے ایک معاہدے کے تحت خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی تھی۔ مختلف روایات کے مطابق انہیں ان کی بیوی نے مدینہ منورہ میں زہر دے کر شہید کر دیا تھا۔ آپ کی جائے مدفن جنت البقیع شہر مدینہ میں موجود ہے۔ نمبر 3، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق حضرت امام حسین اور آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں۔ یزید کی خلافت کی اہلیت کے خلاف کھڑے ہونے پر آپ کو آپ کے اہل خانہ سمیت واقعہ کربلا میں یزیدی فوجوں نے شہید کر دیا تھا۔ یہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہے جس نے امت محمدیہ کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ آپ کا روضہ مبارک عراق کے ایک مقام کربلا میں موجود ہے۔ نمبر 4، امام زین العابدین علی بن حسین، جو امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، حضرت امام حسین کے صاحبزادے تھے۔ آپ سانحہ کربلا میں زندہ بچ جانے والے واحد مرد تھے۔ چونکہ اس وقت آپ شدید بیمار تھے، اس لیے اس جنگ میں حصہ نہ لے سکے تھے۔ آپ کو دیگر اسیران کربلا کے ہمراہ دمشق لے جایا گیا تھا۔ بعد ازاں آپ نے مدینہ میں مقیم رہ کر اپنی چند اصحاب کے ہمراہ خاموشی کی زندگی گزار دی۔ بعض روایات کے مطابق امام زین العابدین کی وفات زہر کے سبب واقع ہوئی، جو انہیں اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے حکم سے دیا گیا تھا۔
آپ کی قبر مبارک بھی جنت البقیع مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ نمبر 5، امام محمد باقر۔ آپ امام زین العابدین کے بیٹے اور حضرت امام حسین کے پوتے جبکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے تھے۔ شیعہ اور سنی دونوں ہی حضرات کے نزدیک امام محمد باقر اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر صرف 3 سال تھی۔ اہل تشیع کی روایات کے مطابق امام محمد باقر کو خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے کہنے پر زہر دیا گیا تھا۔ آپ کا جائے مدفن بھی جنت البقیع مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ نمبر 6، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اہل تشیع کے نزدیک چھٹے امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کی امامت تک اہل تشیع کے تمام ہی فرقے متحد نظر آتے ہیں۔ بعد ازاں آپ کے پیروکار کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے، جہاں ایک بڑی تعداد نے آپ کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو امامت کا حقدار مانا، وہیں بہت سے لوگ آپ کے بڑے بیٹے اسماعیل کی امامت کی حامی بھی نظر آئے، جبکہ کچھ نے محمد الفتح کو اپنا امام چنا۔ امام جعفر صادق ایک بہت بڑے فقیہ اور عالم دین تھے۔ اس شعبے میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک بھی آپ کے شاگرد رہے ہیں۔ آپ مشہور کیمیادان جابر ابن حیان کے بھی استاد تھے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کو عباسی خلیفہ المنصور کے حکم پر زہر دے کر قتل کیا گیا تھا۔ جائے تدفین آپ کی بھی مدینہ منورہ کی قبرستان جنت البقیع میں ہی موجود ہے۔ نمبر 7، امام موسیٰ الکاظم۔ امام جعفر صادق کی وفات کے بعد امام موسیٰ کاظم نے ان کی جگہ لی۔ آپ کے دور میں اہل تشیع کے کئی فرقے وجود میں آئی، جن میں سے آغا خانی اور مستعلی یعنی بہری آج بھی کافی مشہور ہیں۔ البتہ اثنا عشری شیعہ امام موسیٰ کاظم کو ہی اپنا 7واں امام تسلیم کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم نے اپنے دور میں مریدوں کا ایک باقاعدہ نظام بنایا، جو مشرق وسطیٰ اور خراسان میں اہل تشیع سے خمس وصول کرتے تھے۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے آپ کو بغداد میں پابند سلاسل کیا، اور اسی طویل قید کے دوران آپ کا انتقال بھی ہوا۔ آپ کا مزار عراق کے ایک قصبے کاظمین میں واقع ہے۔ نمبر 8، امام علی رضا۔ امام علی رضا اہل تشیع کے نزدیک 8ویں امام کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ اپنے دور کے ایک بہت بڑے عالم و فقیہ تھے، جو مسلم اور غیر مسلم سبھی سے مناظروں میں بے انتہا مشہور تھے۔ آپ کے دور کے عباسی خلیفہ مامون الرشید نے عوام الناس میں مقبولیت پانے کے لیے آپ کو اپنا ولی عہد نامزد کیا، لیکن جب اس نے امام علی رضا کی مقبولیت کو 2 چند ہوتے ہوئے دیکھا تو خود ہی انہیں خاموشی سے زہر دے کر شہید کروا دیا۔ آپ کا مزار ایران کے شہر مشہد میں موجود ہے۔ نمبر 9، امام محمد تقی۔ آپ اہل تشیع کے نزدیک 9ویں امام کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کا نکاح عباسی خلیفہ مامون الرشید کی بیٹی ام الفضل سے اس وقت ہوا کہ جب آپ کے والد امام علی رضا کو مامون الرشید کی جانب سے اپنا ولی عہد سلطنت نامزد کیا گیا تھا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد آپ واپس اپنے اہل و عیال کے ہمراہ شہر مدینہ میں آ کر مقیم ہو گئی۔ آپ اپنے اسلاف کی مانند ایک درویش صفت انسان تھی، جبکہ آپ کی زوجہ ام الفضل ایک بادشاہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے انتہائی تسک و احتشام میں پلی بڑی تھیں۔ انہیں یہ غربت و تنگ دستی راس نہ آئی، اور انہوں نے کئی مرتبہ اپنے والد مامون الرشید سے اپنے احوال کی شکایت بذریعہ خطوط کی۔ مامون نے اپنی بیٹی کے ان خطوط پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ البتہ کچھ روایات کے مطابق مامون کے بعد بننے والے خلیفہ المعتصم نے امام محمد تقی کو انہی کی بیوی ام الفضل کے ہاتھوں زہر دلوا کر قتل کروا دیا تھا۔ نمبر 10، امام علی نقی۔ آپ امام محمد تقی کے فرزند اور اہل تشیع کے نزدیک 10ویں امام تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے آلام و مصائب برداشت کیے۔ آپ نے اپنی امامت کا بیشتر حصہ عباسی حکمرانوں کی نظر بندی کے دوران گزارا، اور اسی نظر بندی کے دوران عراق کے شہر سامرا میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی تدفین اسی گھر میں کی گئی جہاں آپ رہائش پذیر تھی، جو آج مسجد العسکری کے نام سے معروف ہے۔ نمبر 11، امام حسن عسکری۔ امام حسن عسکری اہل تشیع کے نزدیک 11ویں امام ہیں۔
ان کی زندگی کا بڑا حصہ ان کے والد امام علی نقی کی وفات کے بعد عباسی خلیفہ المعتمد کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں میں گزرا۔ آپ کے پیروکاروں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ان کی قوت کی وجہ سے بھی امام حسن عسکری پر عباسی خلفاء کی جانب سے بہت زیادہ پابندیاں لگائی گئیں۔ اہل تشیع کی مختلف روایات کے مطابق امام حسن عسکری کو خلیفہ المعتمد کی جانب سے زہر دے کر قتل کیا گیا تھا۔ آپ کا مزار بھی آپ کے والد کے ساتھ ہی العسکری مسجد میں واقع ہے۔ نمبر 12، امام محمد بن حسن۔ اہل تشیع کے نزدیک 12ویں امام محمد بن حسن ہیں، جنہیں اہل تشیع امام مہدی علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ دوستو، یہاں اہل سنت اور اہل تشیع میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل سنت کے مطابق حضرت امام مہدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسل سے ہوں گے، لیکن اہل سنت کے مطابق وہ اب تک پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کفار و مشرکین سے جنگ کریں گے۔ جبکہ شیعہ عقیدے کے مطابق امام محمد بن حسن ہی امام مہدی ہیں، اور وہ اس وقت غیبت کبریٰ میں ہیں، اور یہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ دوستو، یہ تھے اہل بیت کے وہ 12 ائمہ کرام جنہیں دنیا کے ہر کونے میں بسنے والا مسلمان عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دوستو، ہم نے اس ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ اہل تشیع اور اہل سنت دونوں ہی کے عقائد یہاں بیان کیے جائیں، لیکن اس کے باوجود انسان خطا کا پتلا ہے۔ اگر اس ویڈیو میں کہیں کوئی بھول چوک رہ گئی ہو تو ہم پیشگی معذرت کے طلبگار ہیں۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔